الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والنهار إذا تجلاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواہ البخاری. قابل احترام علماء کرام اور میرے پیارے ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کے ہمارے لیے جو احکام ہیں کرنے کے اور بچنے کے، وہ دو طرح کے ہیں. ایک ظاہری احکام اور ایک دل سے تعلق رکھنے والے احکام، جن کو باطنی احکام کہتے ہیں. دل چھپا ہوا ہے، اس کے متعلق جو احکام ہیں وہ بھی بہت زیادہ چھپے ہوئے ہیں. دل کے اندر نیت ہمیں معلوم نہیں ہوتی، اس کی نیت کیا ہے، اچھی ہے بری ہے. دل کے اندر تکبر ہے یا تواضع ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے یا مخلوق کا ڈر ہے، دنیا کی محبت ہے دل میں یا اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. یہ چھپی ہوئی چیزیں ہیں، یہ چھپے ہوئے احکام ہیں. جیسے ظاہری احکام نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ ظاہری احکام ہے کرنے کے. اور بچنے کے بھی ہیں ظاہری احکام کہ چوری مت کرو، جھوٹ مت بولو، کسی کو دھوکہ مت دو، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ. یہ بچنے کے احکام ظاہر سے تعلق رکھنے والے ہیں. تو اسی طرح دل سے تعلق رکھنے والے چھپے ہوئے جو احکام ہیں، جن کی مثالیں میں دیتا ہوں کہ اخلاص یہ دل میں ہوتا ہے اور ریاکاری بھی دل میں ہوتی ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے. تکبر دل میں ہوتا ہے اور تواضع اس کی ضد جو ہے وہ بھی دل میں ہوتی ہے. تواضع یعنی اپنے کو چھوٹا سمجھنا، دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھنا. یہ اللہ تعالیٰ کے فرض درجے کے احکام ہے. جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، ایسے ہی دل کے بارے میں جو احکام ہے ان احکام کو بھی پورا کرنا ہمارے لیے فرض ہے. کرنے کے جو احکام ہیں وہ بھی فرض ہے، بچنے کے جو احکام ہیں وہ بھی فرض ہے. بچنے کے احکام کیا؟ جیسے غصہ دل میں ہوتا ہے اور وہ زبان سے ظاہر ہوتا ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچانا، یعنی غصہ اندر ہی اندر رکھنا، پی جانا. اسی طرح
دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنا، یہ کرنے کا ہے۔ اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرنا، یہ کرنے کی چیز ہے، دل میں پیدا کرنے کی چیز ہے۔ اور بچنے کی چیز کیا ہے؟ تکبر سے بچنا، ریاکاری سے بچنا، حسد سے بچنا۔ یہ جو ہے بچنے کی چیزیں دل سے تعلق رکھنے والی ہے۔ ان سے بچنا بھی ایسا ہی فرض ہے جیسے زنا کاری سے بچنا فرض ہے، جیسے چوری سے بچنا فرض ہے، جیسے کسی کو قتل کر دینا حرام ہے مسلمان کو، تو ایسے ہی یہ دل کے اندر کے جو گناہ ہے، چھپے ہوئے گناہ، ان سے بھی بچنا فرض ہے۔ اس کو کہتے ہیں دل کی اصلاح کرنا۔ اور اس کے بارے میں میں نے قرآن پاک کی آیتیں پڑھی ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے 7 قسمیں کھائی ہے۔ جو بات بتانی ہے اس بات کو لوگوں کی نظروں میں بہت زیادہ اہمیت پیدا ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ قسمیں کھا رہے ہیں۔ اور کتنی قسمیں کھائی ہے؟ 7 قسمیں کھائی ہے۔ اتنی قسمیں اور پورے قرآن میں کسی اور جگہ نہیں کھائی ہے۔ اور بڑی بڑی مخلوقات کی قسمیں کھائی ہے، سورج کی، چاند کی، رات اور دن کی، اور آسمان اور زمین کی۔ یہ بڑی بڑی جو اللہ کی مخلوقات ہے، آسمان کتنی بڑی مخلوق ہے، زمین کتنی بڑی مخلوق ہے، سورج کتنی بڑی مخلوق ہے، ایسی بڑی بڑی مخلوقات کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہے۔ کاہے کے لیے؟ تاکہ ہم کو جو بات کہنی ہے ان قسموں کو کھا کر کے جس بات کو سمجھانا ہے اس کی اہمیت ہمارے دل میں اترے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جانتے ہیں ہم کو کہ ان کو میں قسمیں کھا کر کے کہوں گا تو اس کی اہمیت ان کے دل میں اترے گی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی بات تو سچی ہوتی ہے، اس میں قسم نہ کھاوے تو بھی وہ بات پکی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ قسمیں اس موقع پر کھا رہے ہیں جہاں دل کی اصلاح کا بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ان آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے کہ جو آدمی اپنے نفس کو گندگیوں سے پاک کر دے گا۔ نفس کی گندگیاں کیا ہے؟ تکبر، حسد، غصہ، دشمنی، اور جو ہے ریاکاری، دنیا کی محبت، جس کی بنا پر آدمی جائز ناجائز دیکھے بغیر مال کماوے، تو یہ سب دل کی گندگیاں ہیں، دل کی برائیاں ہیں، دل کی بری صفات ہیں۔ ان سے اپنے دل کو پاک صاف رکھنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، چاہے وہ عالم ہو اور چاہے وہ پڑھا لکھا نہ ہو، ہر ایک کے لیے فرض ہے، مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کے لیے فرض ہے۔ اس لیے کہ ریاکاری کے ساتھ دوسروں کو دکھانے کے لیے کوئی بھی بڑے سے بڑا عمل آدمی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی ثواب نہیں، بلکہ اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا کہ ہم نے عمل کی کو توفیق دی اور تو نے عمل کو خراب کر دیا بری نیت کر کے۔ صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نیک عمل کرنا چاہیے تھا، اور تو نے جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے کیا، لوگوں میں اپنی تعریف کرانے کے لیے کیا، اس لیے تیرا یہ عمل ہمارے یہاں قابل ثواب نہیں بلکہ قابل سزا ہے۔ یہ احادیث میں، قرآن پاک میں اس کو صاف طور پر بیان کیا گیا ہے۔ آج امت اس کو جانتی نہیں ہے، ظاہری اعمال کو کافی سمجھتی ہے۔ ظاہری اعمال کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ دل کو بنانا یہ بھی فرض ہے۔ دل کی اصلاح اس کو کہتے ہیں، اور دل کے اندر کی یہ گندگیاں اگر رہے گی تو یہ ظاہری اعمال کچھ کام نہیں آئیں گے۔ ظاہری اعمال کا اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی وزن نہیں ہوگا، کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ یہ بات قرآن پاک میں اور احادیث میں مبارکہ میں بہت تفصیل سے سمجھائی گئی ہے۔
اس کے لیے بخاری شریف کی ایک حدیث بھی میں نے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ بعد میں کروں گا۔ پہلے جو آیتیں پڑھی ہے سورہ شمس کی، اس کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ سورہ شمس۔ شمس کے معنی ہے سورج۔ اللہ تعالیٰ نے صورتوں کے نام طے کیے ہیں۔ تو سورج کتنا روشن ہے، پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے، رات کا سارا اندھیرا ختم کر دیتا ہے۔ ایسی واضح بات اللہ تعالیٰ اس صورت میں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا ہی لفظ والشمس سے قسم ہے سورج کی۔ سورج کو اللہ تعالیٰ گواہ بناتے ہیں کہ دیکھو یہ سورج گواہ ہے، کتنی اس کی روشنی کیسی واضح ہے۔ ایسی میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ بات ایسی واضح ہے، کھلی ہوئی ہے، روشن ہے کہ اپنے دل کی اصلاح، اپنے نفس کی اصلاح جو بھی کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، آخرت کے اندر عذاب سے بچ کر کے سیدھا جنت میں پہنچ جائے گا۔ کامیابی کا یہی مطلب ہے، قد افلح من زکاہا، جس نے بھی اپنے نفس کو گندگیوں سے پاک کر دیا تو وہ یقیناً کامیاب ہوگا۔ یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے 7 قسمیں کھائی ہے، بڑی بڑی مخلوقات کی 7 قسمیں کھائی۔ اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ یہ دل کی اصلاح کتنی اہم ہے۔ کہ تنہائی کے گناہ ہم سے جو ہو جاتے ہیں، کیوں ہو جاتے ہیں؟ اللہ کا ڈر دل میں نہیں ہے، اس لیے ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف یہاں نماز پڑھتے ہیں اور باہر گھر جا کر کے بیوی سے جھگڑا کرتے ہیں، پڑوسی سے جھگڑا کرتے ہیں، کسی کی برائی کرتے ہیں، غیبت کر دیتے ہیں، کسی پر تہمت لگا دیتے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں۔ یہ ہے کیا؟ ایک اللہ کے لیے یا اپنی پیشانی جھکائی اور باہر جا کر کے اللہ کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کا دھیان نہیں، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کے احکام کا دھیان نہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ دل ابھی نہیں بنا ہے، دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر جیسا پیدا کرنا چاہیے وہ نہیں کیا ہے۔ اس کے لیے بھئی یہ بہت اہم مضمون ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اس کو معمولی نہ سمجھے، غصہ کرنے کو ہم کوئی گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ حالانکہ حدیث شریف میں کیا ہے؟ ان الغضب لیفسد الایمان، غصہ کرنا ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ ہم کو جب غصہ آ جاتا ہے تو جو نہ بولنے کا ہو بول دیتے ہیں، نہ کرنے کا ہو کر دیتے ہیں، بعد میں پھر پچھتاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو اتنا خراب بتایا ہے کہ اسے ایمان ہی خراب ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑا یہ گناہ ہے تو اسے ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ کفریہ کلمہ آدمی زبان سے بول دیتا ہے، ایمان خراب ہو جائے گا، ایمان کہاں رہے گا؟ پھر غصے میں آ کر کے آدمی ایسا بھی کر دیتا ہے، کسی سے لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا تو کفریہ کا ضد میں آ کر کے شریعت کا انکار کر دیتا ہے، تم تو شریعت سے نہ مانو، شریعت مت لاؤ، ایسا بول دیتا ہے۔ یہ ایمان سے نکال دینے والے الفاظ بول دیتا ہے۔ تو اسی لیے غصے کو قابو میں کرنے کی تدبیر حدیث میں بیان کی ہے۔ غصہ آوے تو وضو کر لو، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ہم لوگ کہاں وضو کرتے ہیں؟ غصہ آتا ہے تو وضو کہاں کرتے ہیں؟ اس کے لیے بھئی اللہ والوں کی صحبت میں رہنا بھی ضروری ہے، ان کے وہاں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں، عملی طور پر اس کے اوپر جو ہے مشق کرائی جاتی ہے۔ اگر ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو قبر میں جا کر کے پچھتائیں گے، عذاب میں مبتلا ہوں گے، وہاں کون بچائے گا ہم؟ قبر کا معاملہ تو بہت نزدیک ہے۔ اس لیے قبر موت آنے سے پہلے اپنے دل کی ہم اصلاح کی فکر کر کے کسی نہ کسی اللہ والے سے اپنی اصلاح کا تعلق باقاعدہ جو پوچھ کر اپنے دل کے احوال بتا کر کے
اگر اس کو ٹھیک کر دیں گے تو ہمیں آرام ملے گا، قبر میں ہم کو آرام ملے گا، ہماری قبر جنت کی کیاری بن جائے گی اور عذاب سے ہم بچ جائیں گے۔ اس لیے غصے کو قابو میں کرنا، اس کے طریقے حدیث میں آیا ہے کہ چپ، زبان کو بند رکھو، اس وقت تو بولو ہی مت۔ اب ہم ایسی حدیثیں کہاں جانتے ہیں؟ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا غضب احدکم فلیسکت، اذا غضب احدکم فلیسکت، اذا غضب احدکم فلیسکت۔ جب تم میں سے کسی کو غصہ آوے تو اس وقت وہ چپ رہے، زبان بند رکھے۔ جب تم میں سے کسی کو غصہ آوے تو چپ رہنے کا فیصلہ کر لے۔ اب ہم لوگ کہاں جو ہے چپ رہتے ہیں اور زیادہ جو ہے بولتے ہیں، تو یہ اسی وجہ سے کوئی جو ہے بات آگے بڑھ جاتی ہے اور بات طلاق کی نوبت آ جاتی ہے اور کوئی جو کیس ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے۔ یہ سارے جھگڑے دنیا میں غصے ہی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو یہ غصہ اتنی بری چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی برائی بیان کس طرح سے کی کہ یہ تمہاری بنیاد جو ایمان ہے اسی کو خراب کر دیتا ہے، تو تمہارے اعمال کی کیا حیثیت رہے گی؟ ایمان ہی خراب ہو گیا تو اعمال کی کیا قیمت رہے گی؟ اس لیے ہمیں اپنے غصے کو قابو میں کرنے کا طریقہ صرف جان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی مشق کر کے غصے کو قابو میں کرنا، یہ اس کی عادت ڈالنا کہ جب بھی غصہ آوے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سمجھ کر کے دل سے پڑھے، اور کھڑے ہو کر کھڑے ہے غصہ آ رہا ہے تو بیٹھ جاؤ، اس سے غصہ نہ جائے تو لیٹ جاؤ۔ یہ سب طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ زبان کو قابو میں رکھو، زبان سے اس وقت بولو ہی مت، ہٹ جاؤ وہاں سے، دور چلے جاؤ، وضو کر لو۔ یہ ساری باتیں کیوں بتائی ہے؟ معلوم ہوا کہ بہت خطرناک چیز ہے غصہ، جو دل کے اندر خون جوش مارتا ہے کہ اونے من سے موم گدو، اونے من سے مارو جو ہے، تو جو ہے اس کی وجہ سے آدمی کا خون جو ہے دل میں بدلہ لینے کے لیے اکلتا ہے، اس کا نام ہے غصہ۔ اب یہ دل کی بری صفت ہے جو زبان سے ظاہر ہوتی ہے، ہاتھ پیر چلانے سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو جو دل سے تعلق رکھنے والے احکام ہیں ان کو سمجھو، ان کی خطرناکی کو سمجھو، اور ان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کافی نہیں، ایک بیان کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے مستقل کسی اللہ والے سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کرو گے، اصلاح کی نیت سے باقاعدہ ان سے اپنے دل کے احوال بتا کر کے، تو آہستہ آہستہ تمہارا دل بنے گا، یہ برائیاں اس کے اندر سے نکلے گی۔ وہ اللہ والے جو کوئی 10 سال اللہ کے اپنے شیخ کی خدمت میں رہے تب جا کر کے ان کا دل بنا ہے، کوئی 20 سال رہا ہے تو 30 سال رہے ہیں، ہم نے کیا اس کے لیے وقت نکالا ہے؟ اپنے دل کی اصلاح کے لیے کیا فکر کی؟ دیکھو، جماعت میں جاؤ، یہ اپنا وقت لگاؤ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی دل کی اصلاح کی فکر مستقل ایک الگ چیز ہے۔ اس کو حدیث میں اس طرح سے بیان کیا ہے، بخاری شریف کی حدیث میں، کہ اللہ اچھی طرح سے کان کھول کر سنو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، امت کو کہہ رہے ہیں کہ اچھی طرح کان کھول کر سنو۔ بہت اہم بات میں تم کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ان فی الجسد مضغہ، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، مضغہ کے معنی گوشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ یا آگے فرماتے ہیں کہ وہ ٹکڑا ایسا ہے کہ جب وہ درست ہو جاتا ہے تو بدن کے سارے اعمال درست ہو جاتے ہیں۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، وہ بدن کا ایک ٹکڑا اگر صحیح ہو جاوے تو سارا بدن کے نکلنے والے اعمال صحیح۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ ٹکڑا گوشت کا
خراب ہو گیا تو سارے بدن سے نکلنے والے اعمال خراب، اللہ کی نظر میں خراب۔ اب آگے بتایا الا وہی القلب، اچھی طرح سے کان لگا کر سنو کہ وہ گوشت کا ٹکڑا جو ہے اس کا نام دل ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ عربی میں قلب بڑے قاف سے، اس کا ترجمہ اردو میں ہے دل۔ یہ بائیں طرف میں جو دھڑکن ہوتی ہے ہاتھ رکھنے سے پتہ چلتا ہے، وہ دل ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے کہ وہ اگر صحیح ہو گیا، یعنی اس میں اللہ کا تعلق، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا ڈر، آخرت کی فکر، یہ چیزیں اس میں پیدا ہو گئی، تکبر نکل گیا، حسد نکل گیا، اور جو ہے بڑائی ریاکاری کی بیماری نکل گئی، غصے کی بیماری نکل گئی، تو سمجھ لو کہ یہ دل جو ہے تمہارا اب اچھا بن گیا، اللہ والا بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں ایسا پیدا ہو گیا کہ تنہائی میں بھی کوئی گناہ آدمی نہیں کرتا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ اللہ والا اس کا یہ دل بن گیا۔ اب اس سے اس کی آنکھیں صحیح دیکھے گی، کبھی بھی کوئی آنکھوں سے گناہ نہیں کرے گا۔ آج کل بڑے موبائل سے لوگ کیسے کیسے گناہ کر بیٹھتے ہیں، کیوں ہوتا ہے یہ؟ دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا عذاب کا دھیان نہیں ہے، اس کی وجہ سے قبر کیا چیز ہے، قبر میں کیا ہوتا ہے، اور دوزخ کا عذاب کتنا خطرناک ہے وہ سامنے ہے ہی نہیں، وہ آنکھوں جو ہے اجل ہے، اور اس کو کوئی پڑھتے نہیں ہے، سنتے نہیں ہیں۔ جیسا دل پر لینا چاہیے اس طرح سے ہم اس کو سنیں گے، پڑھیں گے تو کچھ اثر ہوگا، لیکن اگر ہم سرسری طور پر اس کو سن لیا، سرسری طور پر اس کو پڑھ لیا، تو اس سے تو فائدہ ہوگا نہیں۔ اس لیے بھئی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان میں ترقی کریں۔ اپنا ایمان جس سطح پر ابھی ہے وہ ہم کو گناہ سے بچاتا نہیں ہے، نیک کام تو کرواتا ہے لیکن گناہوں سے بچاتا نہیں ہے۔ تو یہ گناہوں سے بچانے والا کب بنے گا؟ گناہ جو ہو گئے ہیں اس سے توبہ کرنے کی توفیق کب ملے گی؟ جب دل ہمارا اللہ والا بن جائے گا، اللہ کا تعلق صحیح معنی میں دل میں پیدا ہو جائے، اور وہ اللہ والوں کی صحبت میں رہنے سے، اور ان کی زندگی کو دیکھنے سے، اور ان کی باتوں کو سننے سے پیدا ہوگا۔ کئی سال جو ہے ان کی صحبت میں لوگوں نے گزارے ہیں، تب جا کر کے یہ دل بنا ہے۔ یہ دل ایسے ہی نہیں بنتا ہے، اس کو بنانے کے لیے وقت کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے، اور اس کے لیے مستقل اپنے آپ کو فارغ کر کے اللہ والوں کی صحبت میں رہنا پڑتا ہے، تب جا کر کے یہ دل اللہ کے لائق بنتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ قیامت کے دن آدمی کو مال کام نہیں آئے گا، اولاد کام نہیں آئے گی۔ جو آدمی اپنا دل ایسا لے کر آئے گا جس دل میں کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی خرابی نہیں ہوگی، ایسا اچھا دل بنا کر کے لے کر آئے گا، اس کا کام بن جائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ عذاب سے بچا کر جنت عطا فرما دیں گے۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو ایسا دل لے کر آئے گا جس دل میں کوئی روگ، کوئی بیماری، تکبر کی، حسد کی، اپنے کو اچھا سمجھنے کی، ریاکاری کی، غصے کی، مال کی محبت کی۔ یہ دنیا کی محبت کیا ہے؟ آدمی کو گناہ کرواتے ہیں۔ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ آج ہمارے اندر دنیا کی محبت بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے طرح طرح کے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بھائی یہ جتنا دین ہمارے اندر ہے اللہ کا فضل ہے، اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نماز کی پابندی ہے، اسلامی شکل و صورت ہے، اور جتنا بھی دین ہے اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اس کو کافی نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی تو بہت سخت ہے،
اللہ تعالیٰ کا غصہ جو ہے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ حدیث شریف میں ہے ایاک والمعصیہ، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ، یہ کہ اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غصہ اس آدمی کے اوپر اتر پڑتا ہے، اور جس پر اللہ کا غصہ اتر پڑے وہ آدمی ہلاک ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، جس آدمی پر میرا غصہ اترا وہ آدمی ہلاک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ کون برداشت کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ کی شان کو ہم نے کہاں پہچانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صرف کن ہو جا اتنا کہنے سے پوری دنیا وجود میں آ گئی۔ اس کے ایک کلمے کن کے اندر اتنی طاقت ہے، اس کے ذریعے سے پوری دنیا وجود میں آ گئی۔ آسمان، زمین، سورج، چاند، پہاڑ، سمندر، طرح طرح کی مخلوقات، عجیب و غریب مخلوقات وجود میں آ گئی، جس کے ایک کلمے کن کے اندر اتنی طاقت ہے۔ تو اور ایسے ایسے فرشتے پیدا کیے ہیں کہ اس کی پھونک مارنے سے پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو اس فرشتے میں کتنی طاقت ہوگی؟ اس کی پھونک میں اتنی طاقت، تو اس فرشتے میں کیسی طاقت ہوگی؟ تو اس کے بنانے والے میں کیسی طاقت ہوگی؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کو سمجھا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت کو ہم نے نہیں سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی معرفت کا کچھ حصہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کو جو سمجھے گا تو کبھی بھی، کیا وہ داڑھی کٹا سکتا ہے؟ وہ چھوٹی کر سکتا ہے داڑھی؟ کیسے اس کو وہ نیند آئے گی؟ کیسے اس کو کھانا اچھا لگے گا؟ اللہ کی نافرمانی کر کے کھلم کھلا پھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور یقین کی دولت عطا فرمائے۔ ہمارا ایمان اور یقین اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے، جس کی وجہ سے سارے گناہ ہم سے ہوتے ہیں۔ تنہائی کے گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ مسجد میں ہے وہاں تک تو اللہ کے سامنے، اور باہر نکلے تو پھر آزاد، کاروبار میں آزاد۔ تو یہ ایک آزادی کہاں سے آئی؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ہے پوری زندگی کا، اس کی کوئی فکر نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ابھی ہمیں اور آگے ترقی کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنا ہمارا یقین ابھی جو ہے وہ کافی نہیں ہے، کمزور ہے، ایمان ہمارا بھی بہت کمزور ہے۔ اس کو اور مضبوط بنانے کے لیے اللہ والوں کی صحبت بھی ضروری ہے۔ دونوں چیزیں ہوگی تب جا کر کے ہمارے اندر کمال آئے گا، ہماری دل کی خرابیاں دور ہوگی، ہمارے اندر گناہوں کی جو گندگیاں ہیں وہ دور ہوگی، اور ہمارا دل جو ہے پاک صاف ہو کر کے اللہ کے لائق بنے گا۔ بھئی مرنے سے پہلے موقع ہے، موت آ گئی پھر کچھ نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ اللہ کا لفظ بولنا ہمارے لیے مشکل ہوگا، موت آ گئی پھر کیا آدمی بولے گا؟ اس لیے بھی جب تک زندہ ہے قبر کی تیاری کر سکتے ہیں، قبر میں عذاب نہ ہو، قبر ہماری جنت کی کیاری بن جائے، اس کی فکر ہم کر سکتے ہیں۔ اس کی فکر دلانے کے لیے ایک بات میں کہہ رہا ہوں، ایک آدھے گھنٹے کی بیان میں کیا ہم آپ کو پلا سکتے ہیں؟ صرف فکر دلا سکتے ہیں کہ بھئی اپنی فکر کر لو، اپنے دل کی اصلاح کی فکر کر لو۔ یہ اپنے دل کی اصلاح نہیں ہوگی تو ظاہری اعمال ہمارے قابل قبول نہیں ہوں گے، اور ہم دھوکے میں رہیں گے، شیطان ہم کو دھوکے میں رکھے گا کہ ہم تو جو ہے دیندار ہے، لوگ ہم کو دیندار سمجھتے ہیں۔ اسی دھوکے میں ہم دنیا سے گئے، اور وہاں جانے کے بعد پھر دھوکہ کھلے گا، کیا ہوگا؟ اس لیے اس دھوکے سے نکلو۔ شیطان ہمارا بہت بڑا دشمن ہے،
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہم کو چوکنا کیا ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو اور اس کی باتوں میں مت آؤ، اس کی طرح طرح کے تمہارے دل میں خیالات جو ڈالتا ہے، اپنے بارے میں اچھائی کے خیالات، اپنے کو اچھا سمجھنے کا خیال، یہ سمجھو کہ شیطان کی طرف سے تم کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، ہماری جان کا بھی دشمن ہے، ہمارے مال کا بھی دشمن ہے، ہمارے آبرو کا بھی دشمن ہے، ہمارے ایمان کا بھی دشمن ہے، وہ ہماری ہر چیز کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے، اس لیے ہمیں اس کے دھوکے میں نہیں آنا ہے، اپنی ذات کی خیر خواہی، اپنی ہمدردی کرنی ہے، اپنے آپ کو جو ہے قبر کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے بچانے کی فکر کرنی ہے۔ ایک مجلس میں تو اتنی بات کہی جائے گی کہ بھی اپنی فکر کرو۔ قرآن حدیث کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ دو چیزیں اگر ہوتی ہیں، نیک کام بھی ہوتے ہیں، گناہ بھی ہوتے ہیں، تو سمجھ لو ابھی بہت زیادہ ضرورت ہے اپنے ایمان کو بنانے کی اور اپنے یقین کو بنانے کی اور اپنا دل کا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ابھی جتنا ہے وہ کافی نہیں ہے، ابھی جتنی دینداری ہمارے پاس ہے وہ کافی نہیں ہے۔ میں اپنے بارے میں فکر کروں، آپ اپنے بارے میں فکر کریں، ہر ایک کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی خوش فہمی میں اپنے بارے میں اچھے گمان میں نہ رہے، بلکہ اپنے بارے میں بدگمانی ہونی چاہیے کہ میرے اندر نیت کی خرابی ہے، میری نماز میں خشوع نہیں ہے، میری نماز میں بہت زیادہ کمی ہے۔ آدمی جو ہے ایسا اپنے بارے میں بدگمان رہے گا تو پھر اس کی ترقی کی توفیق ملے گی، اللہ کے سامنے عاجزی کر کے توبہ استغفار کرنے کی توفیق ملے گی۔ اور اگر اپنے کو اچھا سمجھ لیا تو کیوں پھر اس کے آگے اپنی اصلاح کی فکر کیوں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ لمبی بات نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ رات چھوٹی ہے، فجر کی نماز ہم کو جماعت کے ساتھ ملے، اس کی فکر ہم کو ابھی سے ہونی چاہیے۔ جلدی سے جا کر ہم سو جاویں، باتیں نہ کریں، دوسری چیزوں میں مشغول نہ ہو، تاکہ نیند پوری ہو جائے تو صبح میں تہجد کے لیے اٹھنے کی نیت رکھیں، اور تہجد نہ پڑھ سکے تو کم سے کم جو ہے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ میں آ کر کے ادا کریں، اس کی نیت تو ضرور رکھیں۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں آ کر کے ہمیں جو ہے فجر کی نماز ادا کرنی، اس نیت کو تو ہر ایک بناوے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ حضرت کی نصیحتیں ہمارے سامنے آئی۔